بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مار میڈیا۔ میرا نام مہار محمد اجمل ہے۔ ناظرین، یہ نواز شریف والے جو آج کل یہ بحث چل رہی ہے، اس پر میں تھوڑا سا اپنی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ نواز شریف کہتا ہے کہ آرمی جو ہے ہمیشہ پاور میں آ جاتی ہے اور جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اب اس کی دوغلی پالیسی چیک کریں۔ اگر یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ بھی تو سول گورنمنٹ ہے عمران خان کی، اگر اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کو آرمی لے کے آئی ہے۔ اگر آرمی خود آ جاتی ہے تو بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اگر کسی بھی بندے کو آرمی سپورٹ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارا بندہ ہے۔ اگر آرمی خود پاور میں آ جاتی ہے تو وہ ان کو برا لگتا ہے۔ یہ اصل میں خود کو جمہوریت سمجھتے ہیں، باقی ان کے لیے کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، انتہائی دوغلی پالیسی۔ یہ اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ کل آپ یہ دیکھیں، اگر کل کو کوئی اور آئے گا تو یہ کہیں گے کہ نہیں، اب تو اس کو بھی آرمی لے کے آئی ہے۔ دوسری بات، میں مہنگائی کے اوپر بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، تو میں ان کو یہ جو میرا میسیج ہے یہ خاص طور پہ پٹواریوں کے لیے ہے، ہمارے جو پٹواری بھائی ہیں ان کے لیے ہے۔ آپ ایک چیز دیکھ لیں، زرداری کی گورنمنٹ کے بعد جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو آپ یہ ہسٹری چیک کر لیں، ڈیٹا چیک کر لیں گوگل سے۔ زرداری کی گورنمنٹ جانے کے بعد آپ نے مہنگائی کی، بنسبت زرداری کی گورنمنٹ سے آپ نے ان سے زیادہ مہنگائی کی۔ جو آپ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کی، فرض کریں عمران خان چلا جاتا ہے، عمران خان کے چلے جانے کے بعد جو لوگ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں عمران خان کو، عمران خان کے جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اگر یہ لوگ ہماری گورنمنٹ کے نسبت اگر یہ لوگ مہنگائی کرتے ہیں تو یہ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ ان کا ضمیر کہاں پر ہوگا؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ ان کے ساتھ وہ کام ہو جائے گا، اگر کوئی انسان زمین پہ تھوکتا ہے تو اس کو چاٹتے ہیں نا، تو ان کا جو ہے نا ان سے بھی بدتر حال ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ وہ کام ہو جائے گا، اگر کسی نے زمین پر تھوک پھینکی، ان کو چٹوائی، انہوں نے پھر وہی دوبارہ سے اپنی ہی تھوک چاٹ کے پھر انہوں نے زمین پر پھینکی، پھر چاٹ لی۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہ عمران خان کے آنے سے پہلے انہوں نے مہنگائی کی، جب زرداری گیا، زرداری کے جانے کے بعد انہوں نے مہنگائی کی عمران خان کے آنے سے پہلے۔ اگر عمران خان کے جانے کے بعد اگر یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، یہ مہنگائی کرتے ہیں، تو پھر ان پٹواری کو سوچنا چاہیے جو عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنے گربان میں جھانکیں، پھر اس دن جھانکیں۔ میں آنے والے کل کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے یہ 100% بات طے ہے۔ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہ آئی، چاہے زرداری کی آ گئی یا نون لیگ کی آ گئی، کیونکہ زرداری کے لوگ بھی اب ایک ہو چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کے، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، یہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کا ضمیر کہاں گیا تھا نون لیگیوں کا یا پیپل پارٹی والوں کا؟ جب پیپل پارٹی کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سے بڑھ کے مہنگائی کی، اس ٹائم یہ لوگ کہاں تھے؟ جب عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ یہ لوگ آ جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ان کی جو ہے نا گورنمنٹ کبھی نہ بنے نون لیگ کی۔ پیپل پارٹی تو ان سے بھی بدتر ہے، نون لیگ سے بھی بدتر ہے میرے خیال میں، کیونکہ سندھ کے اندر 5 روپے میں آپ پولیس والے کو خرید سکتے ہیں، 5 روپے میں، صرف 5 روپے میں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کارنامے دیکھے ہیں، تو کیا یہ کچھ کریں گے؟ تو سندھ کے عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، پیپل پارٹی کو۔ جب تک آپ لوگ اپنی خدمت کو کچھ بدلنے کی قسمت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی قسمت کبھی نہیں بدلے گا۔ سندھ کے اندر واحد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بار بار اس کو سپورٹ کیا، پیپل پارٹی کو۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں کہ 15 سال تک ایک گورنر رہا، یار یہ کیا عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، 50% اگر میں مانتا ہوں کہ کسی حد تک گورنمنٹ نے مہنگائی کی ہے، 50% اگر کوئی خون چوس رہا ہے گورنمنٹ کے بعد تو وہ ہے تاجر۔ انڈیا اور پاکستان کے یہ واحد تاجر ہیں، یہ واحد تاجر ہیں، کبھی نقصان میں نہیں آتے۔ خود سوچیں یہ کیوں، ایسا کیوں؟ کچھ ہیں جو نقصان میں آتے، چھوٹے موٹے، بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ گورنمنٹ سے پیسہ لے کر گورنمنٹ کے ساتھ وہ معاہدے کرتے ہیں، ان سے پیسہ لے کر انویسٹ کرتے ہیں،
اور بعد میں انہیں سے ڈبل اور ٹرپل پیسہ کماتے ہیں. یہ لوگ کبھی نقصان میں کیوں نہیں آتے؟ بھائی اگر آپ لوگ خود تھوڑی سی اسٹڈی کریں، تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا ہسٹری پر نظر دوڑائیں. گورنمنٹ 5 روپے کی مہنگائی کرتی ہے تو تاجر جو ہے وہ 100 روپے کی مہنگائی کرتا ہے. خدا کے لیے اس چیز کو دیکھیں. ہر گورنمنٹ جانے کے بعد، جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کے جانے کے بعد جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ مہنگائی کرتی ہے. پاکستان کا کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جو تاجر ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں جاتا، ہمیشہ پرافٹ میں ہی جاتا ہے اور 100% پرافٹ میں جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اس نظریہ پہ آیا تھا کہ میں جو ہے میں ان کا حساب کتاب کروں گا، میں ان چوروں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا. وہ پکڑ رہا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. کس طریقے سے نواز شریف دھوکہ دے کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ جیل میں جاؤ، خود کیوں نہیں آتا؟ یہ شیر خود کو کہتا ہے. اگر یہ شیر کہتا ہے کہ میں شیر ہوں، ذرا ان سے پوچھیں جب شروع میں سٹارٹنگ کے اندر اس کو انتخابی نشان سائیکل ملا تھا تو اس نے سپریم کورٹ میں کیس کیوں کیا تھا؟ آج یہ خود کو شیر کہتا ہے. اس ٹائم تو کہتا تھا کہ مجھے انتخابی نشان سائیکل چاہیے، میں نے تو شیر نہیں لینا. آج یہ خود کو شیر کہتا ہے. پٹواری کو سوچنا چاہیے. دوسری بات میں پھر یہاں پر بات دہرا دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے تو اس ٹائم پھر ان کو جواب دینا پڑے گا. جس طریقے سے میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد جب اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے، پیپل پارٹی کی ہے یا پھر نون لیگ کی ہے، تو پھر وہ ان کا ضمیر کیا، اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے کہ اب تو عمران خان کی گورنمنٹ سے بھی جو مہنگائی تھی اس سے بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے. پیپل پارٹی کی جو بھی گورنمنٹ آئے گی کیا جواب دیں گے؟ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس بندے کی فیور کر رہے ہیں، ہم کس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، ہمارا لیڈر کون ہونا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے. تو اسی لیے ہم اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کیا اور زرداری نے کیا کیا، ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے کیسز بنائے تھے، اگر اسی کیس کو لے کے عمران خان چل رہا ہے تو آج یہ ہمیں غلط کہتے ہیں، عمران خان کو غلط کہتے ہیں. تو یہ پھر کس لیڈر کو مانیں گے؟ یہ اصل میں اپنے آپ سے جو ہے وہ یہ صرف اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، باقی کسی سے پیار نہیں کرتے. یہ لوگ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں. ملک سے پہلے ان کے اپنے مفادات ہیں. ملک جائے بھاڑ میں، ان کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں رکھتا ملک. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. لاہور سے لے کر سیالکوٹ، کموکی، گجرانوالا، سیالکوٹ، یہ ایسے ایریا ہیں ان میں زیادہ گڑھ جو نون لیگ کو کیوں مانتے؟ کیوں کہ ایم پی اے، ایم این اے، ضلعی ناظم، تحصیل ناظم، یہ کونسلر جتنے بھی ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، یہ نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کی مجبوری ہے نون لیگ کو سپورٹ کرنا اور ان کی الیکشن کے اندر ان کی سپورٹ کرنا اور ان کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا. ان کی مجبوریاں ہیں. یہ کہتے ہیں، میں نے کچھ ایک بھائی کے منہ سے بات سنی تھی، وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں، ہم نون لیگ کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہمارے کاروبار ڈوبتے ہیں. ہمارے لیے ملک میں کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسے، ہم نکل جائیں گے باہر، ہم باہر نکل جائیں گے. ہمیں اسے کیا ہے؟ ہمارے لیے اپنا کاروبار پہلے ہے، امپورٹڈ ہے، ملک نہیں ہے. یہ لوگ ہیں، ان کے کاروبار جڑے ہوئے ہیں، ان کی مجبوری ہے نون لیگ کو سپورٹ کرنا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جیسا پولیس کا واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر، اب یہ آپ کو ایک تھوڑا سا ٹیلر دکھایا گیا ہے کہ تھوڑی سی جس طریقے سے پرابلم کھڑی ہوگی، انہوں نے استعفے دے کے کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں. جس دن جنگ لگ گئی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ویسی بن گئی پاکستان کے سر پہ آن پڑی، یہ لوگ اسی طریقے سے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ نااہل لوگ ہیں. یہ تھوڑی سی پرابلم کے لیے چھٹیاں مانگ رہے ہیں. کل کو اگر جنگ لگ گئی، خدا نہ خواستہ، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیٹھیں گے پاکستان میں؟ یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. غریبوں کو یہ سوچنا چاہیے، عام انسان کو سوچنا چاہیے. کسی کے لیے، چاہے عمران خان ہے، کسی کے لیے سڑکوں پہ نہ نکلیں. صرف وہ آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے فیور میں کیا ہے، اس کے حق میں بات کریں. مسلمانوں کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جو برباد ہو چکے ہیں. کس وجہ سے ہوئے؟ اپنی آرمی کے خلاف، اپنے مسائل کے اندر آپ کو الجھا دیا. کچھ تو سبق سیکھیں. جتنی قومیں اس ٹائم دھکے کھا رہی ہیں مسلمانوں کی، جو اپنے ملک کے اندر ان دھکے کھا رہے ہیں، دوسرے ملک کی فوج گھس چکی ہے جو غیر مسلم ہے، آپ ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے بہت سارے ایسے ملک دیکھ لیے ہیں جنہوں نے اپنی فوج کے خلاف کام کیا، بعد میں ان کے ملک کے ساتھ کیا ہوا. آپ ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ہسٹری کے اندر آپ کی اتنے غلط طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے. آپ کی آنے والی نسلیں آپ سے نفرت کریں گی. خدا کے لیے
آرمی کی عزت کریں، کچھ بھی ہو اپنی آرمی کی عزت کریں۔ آپ کے کچھ ایسے قانون ہیں، آرمی جب حلف لیتی ہے تو وہ اس بات کا حلف لیتی ہے کہ ہم اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ملک کو کوئی لوٹے گا تو آپ کو بچانا پڑے گا، اگر پولیٹکس والے کچھ نہیں کرتے۔ اگر پولیٹکس والے خود، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر پولیٹکس جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں، اگر وہی لٹیرے بن جائیں تو پھر کون بچائے گا؟ آرمی جب جس بات کا حلف اٹھاتی ہے تو پھر ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑے۔ دنیا کی، پوری ہر دنیا کی اگر کوئی بھی انٹیلیجنس ہے تو وہ اپنے ملک کے قانون سے ہٹ کے کام کرتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ہے، کسی کو اریسٹ کرنا، کسی کی جاسوسی کرنی، ہر ملک کے قانون کے خلاف ہے، اپنے شہری کے خلاف لیکن وہ ہے اسی طریقے سے جب کوئی انسان غیر قانونی کام کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ اس طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ انہوں نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹکس میں بیٹھا ہوا، پاور میں بیٹھا ہوا غلط کام کرے تو پکڑا جائے گا۔ اگر آپ یورپ والی سہولتیں مانگتے ہیں تو پھر ہمیں قانون سیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اپنی آرمی کے خلاف۔ یہ میرے خیال میں جتنے لوگوں نے استعفے دیے، جتنے لوگوں نے چھٹی کی درخواستیں دی تھی سندھ کے اندر، ان کو نااہل ہو جانا چاہیے، ان کو دوبارہ آنا ہی نہیں چاہیے، اس کے اندر اپنے عہدوں پہ بحال نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھگا دینا چاہیے۔ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے قانون کے مطابق۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی نواز شریف تھا جو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بے نظیر کو گالیاں دیتا تھا، تو گوروں کی تلویں چاٹنے والی اس کو عورت کہتا تھا، فسادی عورت کہتا تھا۔ تو پھر جب ٹائم آتا تھا اقتدار اپنے اس کے آنے کے لیے تو یہ بے نظیر کے ساتھ گھومتا بھی تھا، اس پہ الزام بھی لگاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈنڈے نہیں مارتا، تو آپ جو کچھ کریں گے اس کا حساب کتاب تو اسی دنیا میں دینا پڑے گا، آپ کو مرنے کے بعد تو دینا ہی پڑے گا، لیکن ادھر بھی آپ لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ تو نواز شریف بے نظیر کے ساتھ گھومتا تھا، اس کو بدنام کرتا تھا۔ آج اس کا بیٹا، بے نظیر کا بیٹا، آج مریم کے ساتھ گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آج گھوم رہا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، اقتدار کی مجبوریاں ہیں۔ نواز شریف اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں ایک ساتھ بیٹھیں۔ پھر یہی لوگ جب اقتدار میں آنے لگیں گے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر پٹواری کو سوچنا چاہیے کہ تمہاری نانی کس کے ساتھ گھومتی تھی، تمہاری نانی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک اور بات بھی میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ جب بے نظیر وزیر اعظم بنتی تھی، یہی نواز شریف ہوتا تھا ان کے بندوں کو خرید کے گورنمنٹ گرا دیتا تھا۔ جب نواز شریف آتا تھا پاور میں تو بے نظیر ان کے بندوں کو خرید کے گورنمنٹ گرا دیتی تھی۔ یہ خود ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے۔ جب یہ ٹانگ کھینچتے تھے تو آپ کے ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ جب نقصان ہوتا ہے تو اس چیز کا اثر پڑتا ہے۔ آرمی مجبور میں آ کے وہ خود پاور میں آتی تھی ان کو ہٹا کے۔ کیوں ایسا یہ لوگ کرتے تھے؟ یہاں تک کہ نواز شریف نے بے نظیر کے ایک اپنے خاص بندے کو، میرے خیال میں شاید اگر میں ٹھیک ہوں تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اگر میں غلط کہہ دوں تو معذرت کرتا ہوں، جہاں تک اس ٹائم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس ٹائم ان کے بے نظیر کے صدر کو خرید لیا تھا، ان سے بات چیت کر لی تھی۔ اس کا خاص بندہ تھا جس کو صدر بنایا تھا بے نظیر نے، اس نے اس کے ساتھ مل کے اس کی گورنمنٹ گرا دی۔ یار یہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے اقتدار میں آنے کے لیے۔ انہوں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ یار یہ جمہوریت ہے، ان کو 5 سال پورے کرنے دیں۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی ٹانگیں کھینچی ہیں، کیونکہ یہ ہر بے نظیر یہ سوچتی تھی میں جمہوریت ہوں، نواز شریف یہ سوچتا تھا میں جمہوریت ہوں۔ بے نظیر تو بیچاری چلے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، لیکن یہ بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ اکیلا میں جمہوریت ہوں اور کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بندہ آپ کو اپنی فوج کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اب سول گورنمنٹ بن گئی تو یہ کہتا نہیں یہ تو تمہارا بندہ ہے۔ جب وہ گورنمنٹ فوج پاور میں آتی ہے تو اب یہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے۔ او بھائی یار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرٹیفکیٹ دے کے بھیجا، جو تم کہو گے کہ وہ ٹھیک ہوگا، باقی جو کہے گا وہ غلط ہوگا۔ اگر کوئی اور پاور میں آئے گا تو وہ غلط ہوگا۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔